والدینیت کے زوم میں والدین کی کوتاہیاں۔ ہمارے ہاں والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ عام گفتگو کا رواج نہیں ہے۔ ان کے درمیان بات چیت چند مخصوص ہدایات، احکامات اور فرمائشوں تک محدود رہتی ہے۔ یہ عموماً کھانے، پہننے، دانت برش کرنے، نہانے، ہوم ورک کرنے، وقت پر سونے اور زندگی کے دیگر آداب سکھانے جیسی ہدایات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ اسی کو والدینیت کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ بچوں کی صحبت میں وقت گزارنا اور ان کے ساتھ گپ شپ کرنا معمول میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ بچے اسکول سے آتے ہیں تو ٹیوشن پڑھنے بھیج دیے جاتے ہیں، وہاں سے چھٹتے ہیں تو قاری صاحب انہیں دھر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ٹی وی یا انٹرنیٹ پر کچھ دیر کوئی پروگرام، گیم یا چیٹنگ میں وقت گزرتا ہے اور ادھر سونے کا وقت ہو جاتا ہے۔ بچوں کو اتنا مصروف کر دیا گیا ہے کہ ان کے پاس والدین کے لیے وقت ہی نہیں رہا، اور والدین بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ ان سے ایک فاصلے پر رہیں۔ بچے اس سب کے باوجود کبھی ان کے قریب آنے کی کوشش کریں تو کچھ دیر بعد ہی انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ بچے کے بنتے بگڑتے خیالات سے والدین اکثر بے خبر رہتے ہیں۔ بچہ اگر اپنے ذہن میں گردش کرتے سوالات، اپنے خوف و خدشات اور اپنے غلط درست اندازوں اور نتائج کا ذکر والدین سے نہیں کر پاتا تو یہ والدین کی ناکامی ہے۔ بلوغت کے قریب اپنی جسمانی اور ذہنی تبدیلیوں اور ان کی وجہ سے اپنے مزاج میں پیدا ہونے والی بے چینی اور تلخی کے رویوں میں بچہ اگر والدین کی رہنمائی اور ان کے صبر و تحمل سے محروم رہتا ہے تو یہ والدین کی ناکامی ہے۔ بچوں سے جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلطی ہو جائے، وہ ضمیر کی خلش کا شکار ہو جائیں، اور اس گھٹن سے نجات پانے کے لیے والدین کو اس ڈر سے مطلع بھی نہ کر سکیں کہ مبادا ان سے قطع تعلق کر لیا جائے گا یا ہمیشہ کے لیے نظروں سے گرا دیا جائے گا، تو یہ بھی والدین کی ناکامی ہے۔ بچے کا والدین سے اپنے دل کی بات کرنے کا راستہ اگر استوار رہے تو وہ کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، نشے کا شکار نہیں ہو سکتا، اسے ہسٹیریا کے دورے نہیں پڑیں گے، اسے کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کچھ والدین کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ اولاد کو سمجھانے کے لیے ان کے دوستوں یا رشتہ داروں کے توسط سے اپنی بات ان تک پہنچاتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے بچے کو دوسروں کی نظروں میں چھوٹا بنا دیتے ہیں۔ والدین کی یہ حرکت در حقیقت اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خود سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ان کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ والدین سے گفتگو کی روایت اور عادت نہ ہونے کے ساتھ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی والدین سے بات چیت نہیں کر پاتے۔ عمر کے آخری حصے میں جب ماں اور باپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کے دوست اور رشتہ دار یا تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں یا وقت گزاری کے لیے میسر نہیں ہوتے۔ اس وقت وہ اپنے دل کی باتیں کرنے کے لیے اپنے بچوں کی طرف پلٹتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی۔ مکالماتی خلا یعنی کمیونیکیشن گیپ کی خلیج کو پاٹنے کا وقت اب نہیں رہا۔ ماں باپ کو دل کی باتیں بتانے کے لیے ترسنے والا بچہ اب بڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جو کبھی خود کلامی سے دل بہلا لیتا تھا یا کسی ہمراز کو تلاشتا پھرتا تھا، اب گفتگو کے لیے اس کے پاس اپنے محرم ہوتے ہیں۔ والدین کے ساتھ دل سے زبان تک کا راستہ ماہو سال کی ریت میں پٹ چکا ہوتا ہے، اس کی بازیافت اب ممکن نہیں رہتی۔ والدین بچپن کی یادگار بن کر رہ جاتے ہیں جن سے جذباتی وابستگی تو ہوتی ہے مگر ذہنی قربت اس درجے کی نہیں ہوتی کہ گفتگو کا تعلق پیدا کیا جا سکے۔ یہ اولاد والدین کی تکلیف پر رو سکتے ہیں، ان کے علاج پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن بے بسی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ چاہ کر بھی وہ ان کے پاس دو گھڑی بیٹھ کر دل جمعی سے باتیں نہیں کر سکتے۔ ان کے الفاظ، محاورے، موضوعات سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ اب والدین سے ان کا تعلق بھی چند ہدایات تک ہی محدود رہ جاتا ہے۔ آپ نے کھانا کھا لیا، دوا وقت پر لے لی، مارکیٹ جا رہا ہوں، آپ کو کچھ منگوانا ہو تو بتائیے۔ بہت سہولت سے اولاد کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں والدین سے بات نہیں کرتے۔ پھر وہ کہانی سنائی جاتی ہے کہ ایک بوڑھا ایک کوے کو دیکھ کر جوان بیٹے سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ بیٹا جواب دیتا ہے کہ کوہ ہے۔ باپ چند بار مزید پوچھتا ہے، بیٹا تنگ آ جاتا ہے۔ اس پر باپ اپنی ڈائری لے کر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم نے اپنے بچپن میں 20 مرتبہ کوے کے بارے میں پوچھا تھا اور میں نے ہر بار
لطف لیتے ہوئے تمہیں بتایا تھا کہ وہ کوا ہے۔ اس کہانی میں لڑکے کے بچپن سے اس کی جوانی کی طرف یکدم چھلانگ لگا دی گئی ہے، اور بیچ میں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ لڑکا جب کچھ بڑا ہوا تھا تو باپ نے اس سے فاصلہ بنا لیا تھا۔ وہ اس کی ضرورتیں تو پوری کرتا تھا مگر اس کے ساتھ کھیلتا نہیں تھا، اس سے بات نہیں کرتا تھا، اس سے بے تکلف نہیں رہا تھا، اور پھر یہ ہوا تھا کہ والدین سے گفتگو کی ضرورت ہی ختم ہو گئی تھی۔ ہمارے ہاں ایک خام خیالی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے مقابلے میں کم محبت کرتے ہیں، اور یہ کہ بیٹوں سے زیادہ محبت جتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیٹے اور بیٹی کے اظہار محبت میں جو فرق نظر آتا ہے وہ ان کے ساتھ والدین کے مختلف رویوں سے پیدا ہوتا ہے۔ جب والدین بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹوں سے کم پیار جتاتے ہیں اور ان پر رعب قائم رکھنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ان سے ایک فاصلے پر رہیں، تو بیٹے بھی اظہار محبت میں کم آمیز ہو جاتے ہیں۔ برتاؤ اور رویے بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ محبت کے اظہار میں وہی رویہ ان سے ظاہر ہوتا ہے جیسا ان کے ساتھ برتا گیا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ فخر سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولی۔ والد صاحب کے گھر آتے ہی پورے گھر پر سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ والد صاحب اپنی اس آمرانہ حاکمیت کا لطف لیتے لیتے جب ریٹائرڈ ہو کر چارپائی سے لگ جاتے ہیں تو ان کی خدمت کرنے والے تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دل کی باتیں آپ کسی سے نہ کر سکیں، اس سے بڑھ کر کیا اذیت ہو سکتی ہے۔ چند انتہائی نوعیت کے واقعات میں دیکھا جاتا ہے کہ اولاد والدین کو ان کے بڑھاپے میں بے سہارا چھوڑ جاتی ہے۔ یہ رویہ جہاں اولاد کی سنگ دلی کو ظاہر کرتا ہے، وہاں یہ بھی بتاتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں شدید کوتاہی برتی گئی ہے۔ ایک نارمل انسان کو ایسے خلاف انسانیت رویوں تک لے آنا آسان نہیں ہوتا۔ اس میں بہت کچھ حصہ والدین کے رویوں کا بھی ہوتا ہے، تاہم ان غیر معمولی واقعات کی تعداد ان غیر معمولی واقعات سے زیادہ نہیں ہوتی جن میں والدین بچوں کو ان کے بچپن میں چھوڑ جاتے ہیں یا انہیں قتل تک کر دیتے ہیں۔ ایسے استثنائی واقعات کو استثنائی دائرے ہی میں دیکھا جانا چاہیے، یہ کسی سماجی یا عمومی رجحان کا پتہ نہیں دیتے۔ والدین اور اولاد کے درمیان دوری پیدا ہونے میں قصور اکثر والدین کا ہوتا ہے۔ آج اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کا تعلق قائم کیجیے، کل وہ بھی اپنی باتوں سے آپ کی تسکین طبع کا سامان کر پائیں گے، ورنہ ناصر کاظمی کا یہ شعر زیر لب پڑھتے ہوئے وقت گزاریے گا، منہ لپیٹے پڑے رہو ناصر، ہجر کی رات ڈھل ہی جائے گی۔